يفقه قولي رب زدني علما أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وما توفيقي إلا بالله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الرسول صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون في الجنة إلا من أبى قيل من أبى قال من أطاعني فدخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال۔ تمام قسم کی حمدیں، ثنائیں، تعریفیں اللہ کی ذات کے لیے ہیں، جو اللہ تمام کائنات کا خالق، مالک و رازق ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا نہ کوئی ساجی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ اللہ رب العزت جس طرح اپنی ذات کے اعتبار سے اکیلا تنہا وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح اللہ رب العزت اپنی تمام قسم کی صفات کے لحاظ سے بھی اکیلا ہے، تنہا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات میں کسی کو حصہ دار بنانا بہت بڑا شرک، ظلم اور گناہ ہے، اسی طرح اللہ رب العزت کی کسی ایک صفت میں کسی اور کو اس جیسا سمجھنا، اس کا حصہ دار بنانا، یہ بھی ویسا شرک اور ظلم اور گناہ ہے جس طرح ذات کے اندر کسی کو حصہ دار بنانا ہے۔ اللہ رب العزت کی انتہائی مختصر سی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مبارک و مطہر پر، کہ جن کا اللہ رب العزت نے اہل کائنات کے لیے بہترین نمونہ بنا کر منتخب فرمایا اور جنت کا حقدار ہر شخص کو ٹھہرایا۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنا کر اس دنیا میں زندگی گزار جائے گا اور اسی حالت میں دنیا سے کوچ کر جائے گا۔ ہم میں سے ہر شخص وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، اس کے دل میں ایک تڑپ ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے۔ وہ تڑپ اور خواہش کیا ہے؟ کہ میں کامیاب ہو جاؤں، مجھے کامیابی مل جائے، یہ تڑپ اور خواہش ہوتی ہے۔ مومن کی خواہش ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے، جبکہ اللہ کو نہ ماننے والے کی خواہش جو ہوتی ہے، اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے دنیا میں کامیابی ضرور مل جائے۔ بلکہ میں تھوڑے سے لفظ وسیع کر کے کہوں گا کہ اس کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ جس کو میں مان رہا ہوں، جس کی میں عبادت کر رہا ہوں، وہ جو بھی ہے میں اس کے قریب ہو جاؤں، اس کا مقرب بندہ بن جاؤں۔ جس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول کو جب یہ بات کہی کہ ان کو کہو کہ بتوں کی عبادت چھوڑیں، میری کی عبادت کریں، ان کو چھوڑیں، تو وہ کہتے تھے ہم ان کی عبادت تھوڑی کرتے ہیں، ہم تو ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے قریب ہیں اور ہمیں بھی اللہ کے قریب کر دیں۔ یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، نیک بندے ہیں، اللہ ان کی واپس نہیں موڑتا، ہماری سنتا نہیں ہے، ان کی موڑتا نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی ان کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہو جائیں۔ یعنی کافر بھی عقیدہ رکھتا تھا، نظریہ رکھتا تھا، جبکہ اللہ نے کہا کہ ان کو درمیان میں سے نکالو، تم ڈائریکٹ میرے قریب ہو۔
اور وہ ڈائریکٹ قریب ہونے کا ذریعہ طریقہ جو بتایا ہے، ایمان لانے کے بعد وسجد وقترب، عبادت میری کرو، وہ سجدے والی ہو غیر سجدے والی ہو، عبادت جو بھی ہے وہ میری کرو تو میرے قریب ہو جاؤ گے۔ اب کسی کے ماتھے پر نہیں لکھا ہوا کہ وہ فلاں 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 کرے گا تو قریب ہوگا، نہیں، اللہ نے ایک فارمولہ بتا دیا، وسجد وقترب، ایمان لاؤ، ایمان لانے کے بعد سجدے کرو، میری عبادت کرو، میرے قریب ہو جاؤ گے۔ تو ہر بندہ یہ خواہش کرتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، مسلمان کلیئر کرتا ہے کہ میں اللہ کے ہاں کامیاب ہو جاؤں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بھگوان راضی ہو جائے، ہمارا گرو راضی ہو جائے، جو بھی ان کا طریقہ کار ہے، وہ جس کو پوجتے ہیں، جس کی پوجا کرتے ہیں، جس کے سامنے جھکتے ہیں، نظر و نیاز رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے قریب ہو جائیں، یعنی وہ ہم پہ راضی ہو جائے۔ جب وہ راضی ہو جائے گا تو سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ جبکہ مومن کیا کہتا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہ دنیا کی بھی ساری نعمتیں مجھے دے، آخرت کی بھی ساری نعمتیں مجھے عطا فرما، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ یہ بھی تیری تجھ سے دعا ہے کہ مجھے جہنم کی آگ سے بھی بچا۔ کیوں؟ من زحزح عن النار فقد فاز، جس کو اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اب اس کامیابی کا جو طریقہ کار ہے، اللہ تک پہنچنے کا جو طریقہ کار ہے، وہ نہ میں نے بنانا ہے، نہ آپ نے بنانا ہے، نہ ہماری پارلیمنٹ نے بنانا ہے، سینٹ کے ایوان نے نہیں بنانا، دنیا کے سارے وڈیروں نے مل کے نہیں بنانا، سپر پاور یا لو پاور کسی نے مل کے نہیں اس کو بنانا۔ دنیا کے لوگ اس بات کو طے ہی نہیں کر سکتے کہ وہ جو کامیابی کا ایک طریقہ کار ہے، آگ سے بچنے کا طریقہ کار ہے، وہ کیا ہے۔ بڑے بڑے فلاسفر دانشور بیٹھ کے فیصلے کریں، سوچیں، وہ ناکام ہے۔ اس کامیابی کا طریقہ کار بھی اس رب العزت نے نازل کیا ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا۔ خلق السماوات والارض، خالق الارض والسماء، رازق الارض والسماء، زمین و آسمان کو بنانے والا، وہاں کے لوگوں کی ضروریات پوری کرنے والا، اس رب نے ہی کامیابی کا طریقہ بیان کیا ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ لوگوں، تمہاری ساری جسمانی ضروریات جتنی بھی ہیں، جسمانی ضروریات، جانداروں، جو بھی جاندار اس دنیا میں ہے، سب کی ضروریات اللہ نے زمین میں رکھی ہے۔ کوئی ضرورت ایسی نہیں انسان کی جو زمین میں نہ ہو۔ الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، اللہ خود پوچھ رہا ہے کہ ہم نے اس زمین کو زندوں اور مردوں کے لیے کافی نہیں بنایا؟ ان کی یہاں ہر ضرورت کو ہم نے نہیں رکھا؟ اللہ کا سوال ہے۔ اس کا جواب یہی کہ اللہ ہے، کوئی ضرورت ایسی نہیں جو اللہ تو نے زمین میں نہیں رکھی، کوئی ضرورت ایسی نہیں۔ اور وہ ہے خالق رازق مالک سب کچھ۔ اس نے یہ کہا ہے کہ ساری ضرورتیں زمین میں، تمہاری جسمانی ساری ضرورتیں اور تمہاری روحانی ضرورتیں زمین میں نہیں ہیں۔ یار پتروئے، او بیٹا اس کو رکھ دے دے، آج کے بعد یہ کام نہیں کرنا۔ میرے بھائی جو ہیں وہ گھر سے پانی پی کے آ کر، یہ اس طرح نا بندے کو بات کرتے مزہ نہیں آتا،
پھر ظاہر ایک بلائے گا، اس کو دوسرا بلائے گا، تیسرا بلائے گا، پھر یہ چکر چلتا رہے گا۔ معذرت کے ساتھ، غصہ نہ کرنا میری بات کا۔ تو ضروریات انسان کے اللہ نے ساری زمین میں، روحانی ضروریات اللہ نے آسمان میں رکھی ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تمہارے پاس آسمان سے تمہاری روحانی ضروریات آئیں گی۔ اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں اس بات کی گارنٹی دے رہا ہوں، اپنی روحانی ضروریات پورے کرنے کے لیے اگر وہ دوائی استعمال کرو گے پھر تم سارے کے سارے کامیاب۔ اگر اس نسخہ کو استعمال نہیں کرو گے، میڈیکل سٹور سے وہ دوائی نہیں لو گے، اس کے مطابق نہیں لو گے، پھر چاہے ساری دوائیاں دنیا کی استعمال کرتے رہو، تمہاری روحانی ضرورت پوری نہیں ہوگی۔ اور اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے بارے میں کیا فرمایا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، کہ ہم نے یہ قرآن مجید، یہ ذکر نازل کیا ہے، نکالا نہیں۔ زمین یہ جسمانی جتنی ضروریات ہیں اس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے اخرجنا، ہم نے نکالا ہے۔ اور روحانی ضرورت کے لیے فرمایا ہم نے نازل کیا ہے۔ اور نزول ہمیشہ اوپر سے نیچے ہوتا ہے، اخراج ہمیشہ نیچے سے اوپر جاتا ہے، کہ ہم نے وہاں سے نازل کیا ہے۔ اور جو میری طرف سے خوراک آئی ہوئی ہے اس میں ملاوٹ نہیں۔ اب اس کی طرف سے بھیجے ہوئے ڈاکٹر، طبیب نے کہا ہے، اس پر جو نازل ہونے والے الفاظ ہیں وہ قرآن مجید ان کی زبان سے جو نکلا ہے اس میں اللہ نے ان سے کہلوایا ہے مَن یُطِع اللہ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا۔ بھائی جس نے یہ دوائی اس طبیب سے لے لی، اس ڈاکٹر سے لی، اور اس ڈاکٹر کے مطابق استعمال بھی کی، فَقَدْ فَازَ، صرف کامیاب نہیں، صرف کامیاب نہیں، عظیماً، بلکہ بہت بڑی کامیابی، چھوٹی کامیابی بھی نہیں، وہ بندہ بہت بڑا کامیاب ہے۔ اور جس نے اس سے ہٹ کے کسی اور دوائی کو پسند کیا، اس طبیب کو، ڈاکٹر کو چھوڑ کے کسی اور سے دوائی لے لی، یہ روحانی دوائی، بھائی وہ کامیاب نہیں، کیونکہ اس کی وضاحت میں اللہ کے رسول نے خود فرما دی، کل امتی یدخلون فی الجنہ، فرمایا کہ میری ساری امت کی خواہش ہے کہ وہ جنت میں جائیں، ساری امت۔ ذرا غور کیجئے گا، لفظ کیا اللہ کے نبی نے استعمال کیے ہیں؟ امتی، میری امت۔ جس امت کے لیے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تنہائی میں عبادت کرتے ہوئے اس امت کے لیے دعا کیا کرتے تھے، اس امت کے لیے۔ اور اس امت میں کون لوگ شامل ہیں وہ بھی آپ نے وضاحت فرما دی۔ جو آپ کی امت میں شامل نہیں تھے یا نہیں ہوں گے وہ بھی وضاحت موجود ہے۔ پوچھا کہ اللہ کے رسول قیامت کے دن بڑے لوگ ہوں، بے شمار لوگ ہوں گے، رش ہوگا، پہلے لوگ بھی، موجودہ بھی، آنے والے لوگ سارے ہوں گے، آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ کیسے پہچانیں گے؟ اللہ کے نبی اسپیشل وہاں کو ٹیگ تو نہیں ہوگا، کوئی ایسی بات تو نہیں ہوگی، کیسے پہچانیں گے؟ آپ امتی سوال کر رہے ہیں، کیسے پہچانیں گے؟ تو رسول اللہ علیہ وسلم نے ایمان لانے کے بعد، یہ ایمان کی بعد کی باتیں ہیں، ایمان لانے کے بعد ایک نشانی بتائی، اور وہ نشانی ایسی ہے کہ اس کو مٹایا بھی نہیں جا سکتا، ختم بھی نہیں کیا جا سکتا،
اور اس میں دھوکہ فراڈ بھی نہیں کیا جا سکتا. بندہ کہے کوئی نہیں میں فراڈ کر لوں گا، ایسا بھی نہیں ہو سکتا. کیا فرمایا؟ وَأَنْتُمْ غُرٌّ مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ، میں اپنی امت کو اس نشانی سے پہچان لوں گا کہ ان کے 5 اعضاء چمکتے ہوئے ہوں گے، چمک رہے ہوں گے. اللہ کے نبی نے مثال دے کے بیان فرمایا. سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، کچھ اس معاملے میں آگے اس میں رہے بھی ہوں گے، خاص طور محسن بھائی اس میں رہے ہوں گے. کہتے ہیں 5 کلیان. کون جی محسن صاحب؟ 5 کلیان. اس بھینس کو کہتے ہیں جی، اس بھینس کو کہتے ہیں جس کا ماتھا بھی سفید، جس کے چاروں پاؤں بھی سفید، باقی سیاہ ہو. اسے کہتے ہیں 5 کلیان، 5 اعضاء چمکانے والی، جس کے 5 اعضاء چمکتے ہوں. وہ بھینس اور بڑی قیمتی ہوتی ہے، وہ اس کا ریٹ الگ لگتا ہے، بڑی قیمتی ہوتی ہے. آپ نے فرمایا میں اپنی طرف سے ترجمہ کر رہا ہوں کہ تم 5 کلیان ہو گے، یعنی تمہارے اعضاء چمکتے ہوں گے، تو میں پہچان لوں گا یہ میرے امتی ہیں. کہاں ہیں وہ امتی؟ کہاں ہے وہ امتی جو نماز کے قریب نہ جانے والے ہوں، عقیدہ توحید کو برباد کرنے والے ہوں، عقیدہ رسالت کو برباد کرنے والے ہوں؟ کہاں ہے وہ امتی جس بات کا دعویٰ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس زوم میں مبتلا ہے کہ نبی ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ہمارے لیے دعائیں کر گئے ہیں. میں نے شاید پچھلی دفعہ بھی ذکر کیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے پیروکاروں کو یہی زوم ہے، یہی گمان ہے کہ ہمارے گناہ بخشوا کے اپنے گلے میں ڈال کے پھانسی چڑھ گئے. وہ ہماری وجہ سے پھانسی چڑھے تھے، ورنہ ان کو خود لالچ کوئی نہیں تھا، اور اس لیے ہمیں عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس وہ سب گناہ معاف کروا گئے ہیں. اور پھر چرچ نے ریٹ لگا دیا، ان کا چرچ نے ریٹ لگایا. ہفتے کے گناہ معاف کروانے کے کتنے پیسے، 6 مہینے کے کتنے پیسے، سال کے کتنے پیسے، ساری زندگی کتنے پیسے. کیا خیال ہے ہم نے ریٹ نہیں لگوائے؟ ہم نے ریٹ نہیں لگوائے. 11ویں کو 2 دے کے پکا کے بانٹنے والا پورے مہینے کے گناہ معاف. سالانہ عرس میلہ کر لے، سارے گناہ معاف. کسی مزار پر چادریں چڑھائے، سب کچھ معاف. ہم نے ریٹ نہیں لگوائے. اور بھائی اگر یہ اس طرح کے ریٹ لگنے ہوتے نا، ہم سے بہتر خیراتیں مکہ کے کافر کیا کرتے تھے، بہتر خیراتیں کرتے تھے، جس کا اللہ نے انکار کیا. نہیں، بات سنیے آپ نے، میں دہرا دیتا ہوں. بس جو لوگ حج عمرہ کرنے گئے، اللہ ہم سب کو بار بار لے جائے. وہاں دیکھا ہے آپ نے، خاص طور مکہ کے پہاڑ دیکھے ہیں. آج کل تو بڑی سہولتیں بن گئی ہیں نا، سرنگیں بنا دی گئی ہیں، تیز ترین ٹریفک ہے، بندہ جلدی پہنچ جاتا ہے، مزدلفہ، مینا اور عرفات میں جلدی پہنچ جاتا ہے. اس دور کو ذہن میں لے کے آئیے جب یہ ساری چیزیں نہیں تھیں، اور اس وقت کوئی بندہ کہتا کہ جی میں یہاں سے ستو گھول کے، شہد ملا کے، میٹھا ملا کے، ان کو مشکیزے میں بھر کے میں جا رہا ہوں عرفات میں وہاں کے حاجیوں کو پانی پلانے کے لیے. اب جو لوگ گئے وہاں وہ سمجھتے ہیں کتنا مشکل سفر تھا. وہ وہاں جانا، پانی پلانا، واپس آنا، پھر جانا، خدمت کے جذبے میں لگے رہتے تھے. بیت اللہ کی تعمیر کرنا کتنا اعلیٰ کام، کتنا بہترین درجے کا کام، مگر اللہ نے اس کو کیا کہتے ہیں جی، اس کا انکار کر دیا، اس کو ریجیکٹ کر دیا. اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر. تم سمجھتے ہو کہ حاجیوں کی خدمت کرنا اور بیت اللہ کی تعمیر بار بار کرنا تمہیں میرے نزدیک کامیاب کر دے گی؟ نہیں، یہ تمہارے سارے اعمال برباد، ضائع.
میرے نزدیک کامیاب ہونا ہے تو پہلے مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، پھر یہ کام کرو، سارے ٹھیک ہے، پھر یہ کام کرو، تب میرے قریب ہو جاؤ گے، میری رضا حاصل کر لو گے، اور پھر بخشش بھی ہو جائے گی، سب کچھ ہو جائے گا۔ اگر یہ نہیں کرو گے، ساری دنیا کے سردار ہو، سب کچھ ہو، اعلیٰ نسل کے سید ہو، خالص سید ہو، جو خالص ہوتا لکھنے کی ضرورت وہاں نہیں ہوتی، یا خالص دودھ بکتا ہے، خالص گھی بکتا ہے، جو پہلی خالص ہے، خالص لکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ خالص سید تھے، خالص جن کی سید ہونے میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں تھا۔ ان کہا کہ نہیں سید صاحبان، یہ تمہاری عبادتیں بیکار ہیں، میرے نزدیک ہونا ہے، میری روحانی نازل کردہ خوراک کو استعمال کرو، اور وہ کیا ہے؟ وہ میرا قرآن اور میرے نبی کی بات۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے اللہ کی بات مانی، جس نے اس کے رسول کی بات مانی، وہ ہے سب سے بڑا کامیاب۔ اور اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ میری ساری امت چاہتی ہے میں جنت میں چلا جاؤں، ساری امت چاہتی ہے، مگر اس جنت میں جانے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ کس سواری کی ضرورت ہے؟ کس دوائی کی ضرورت ہے؟ کس پیسے کی ضرورت ہے؟ من اطاعنی اطاعنی فقد دخل الجنہ، جس نے مجھے صحیح ڈاکٹر مان لیا، صحیح طبیب مان لیا، میری دی ہوئی دوائی کو خالص سمجھ کے استعمال کر لیا، بھئی وہ جنتی ہے۔ جس نے میری دوائی میں شک کیا، اپنی طرف سے دوائی شامل کر لی، مکس اپ کر لیا، اور اپنے ہی بنائے ہوئے اصول قوانین پر عمل کرنا شروع کر دیا، ومن عصانی فقد ابا۔ سے بارک اللہ کے رسول، کون شخص ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے؟ کوئی ہے ایسا بندہ؟ کون ہے تو جنت میں جانے سے انکار کرے؟ کہے چاہے جوتیاں کھا کے ہی جائے، دھکے کھا کے جائے، ڈنڈے کھا کے جائے، ایک طرف سے پاکستان دوسری طرف پھر پاکستان، چاہے وہاں ڈنڈے کھانے پڑے، مطلب تو یہ میں جنت میں جا رہا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، جنت آسمان پر، جنت آسمان پر، جنت کے 8 دروازے، 9واں دروازہ نہیں ہے، یا تو اس میں سے ایک کم کرنا پڑے گا، اس کو شمار کرنا پڑے گا، یا اس کا انکار کرنا پڑے گا، ان کو شمار کرنا پڑے گا۔ اللہ ہم سب کو جنت میں لے جائے، سب کو جنت میں لے جائے۔ اس طرح وہاں بیٹھے، آپ بیٹھے ہو، میں تقریر کر رہا ہوں، سبحان اللہ، اللہ سب کو جنت میں لے جائے۔ اللہ کا وعدہ ہے جو جنت میں جائے گا وہ واپس نہیں آئے گا، جو جنت میں جائے گا اس کو نکالا نہیں جائے گا۔ جنت میں جائیں گے فرشتے، وہاں کے گارڈ، وہاں کے دروغے، وہاں کے کیا کہیں گے جو استقبال کرنے والے لوگ، سبحان اللہ، استقبال کیسے کریں گے؟ سلام علیکم، سلام علیکم، اور بھائی آرام سے آرام سے آرام سے آرام سے آرام سے، سکون سے چلو، سب جاؤ گے سکون سے، اطمینان کرو، سکون کرو، آرام سے جاؤ۔ یہاں ہائے ہائے، وہ کلپ دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، پہلے بھی ڈنڈے پڑ رہے ہیں، جو آگے نکلتے پھر ڈنڈے پڑ رہے ہیں۔ یار اللہ کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی نا، اس کے رسول کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ قرآن کہتا ہے وہ فرشتے کہیں گے سلام علیکم، سلام علیکم، تم پر سلامتی، اور سلامتی، آرام سے، سکون سے، اطمینان سے، ادخلوا آمنین، امن اطمینان سے داخل ہو جاؤ۔ پھر اللہ کی بات کو جھٹلانا ہے نا، بندہ کہے وہاں جا کے اللہ تو کہتا ہے آرام سے جائیں گے، یا تو ڈنڈے پڑ رہے ہیں، اندر داخل ہوتے ہیں ڈنڈے پڑ رہے ہیں، داخل نکل ہونے کے بعد پھر ڈنڈے پڑ رہے ہیں، اور فرشتے بھی پاکستانی فرشتے، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو بھائی جان، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے میری فرما برداری کر لی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری فرما برداری نہ کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ
الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ صحابہ کرام سے بڑھ کے کوئی شخص اس بات کا حریص لالچی نہیں تھا کہ ہم جنت میں چلے جائیں، بلکہ ان کی تو حرص لالچ یہ دیکھ لیں، ایک صحابی رسول اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو، خدمت کیا کرتا تھا۔ اب لوگ تو خیر اس کو کسی اور زاویے میں لیتے ہیں نا، ہم اس کو اس زاویے میں لیتے ہیں کہ جی اللہ کے رسول جلال میں آئے ہوئے تھے، پوچھا مانگ جو کچھ مانگتا ہے، اور اس وقت آپ کو تو بنا دیتے ہیں نا پوری کائنات کا مالک کی، جو مانگ لے جو کچھ مانگنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کچھ خواہش ہے تو مانگو، مطلب کیا ہے کہ دنیا کو جو چیز میرے پاس میں دوں گا۔ کہا اللہ کے رسول کچھ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے۔ اچھا کچھ تو مانگ لو۔ کہا جی کچھ نہیں چاہیے۔ کہا اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ میں جنت میں آپ کا ہمسایہ بن جاؤں۔ ہم جیسا ہوتا چھڈو جی کو 5-7 ویزے دیو امریکہ دے، چلو کوئی فلیٹ ہی لے دو دبئی سے، ہائے ہائے دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے۔ کہا جی آپ کی مرافقت کا فی الجنہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ کا ہمسایہ بن جاؤں۔ اللہ، آپ نے کیا کہا؟ او مریدہ پرواہی نہ کر، گل ہی کو نہیں، جنت ساڑی اپنی ہے، جنوں چاہیے بھیجیے، جنوں چاہیے روک لئیے۔ تہاڈا دامن پھڑ کے اندر جانا ہے جی، تسی پہلے جاؤ گے تو پھر اسی جاواں گے نا۔ تے آ مرید نہیں پردہ کر کے بیٹھے گی، لا پردہ میں تینوں ویکھاں گا تو اتنے کیویں پچھاڑاں گا؟ تینوں بھی نال لے کے جانا جتھے میں جانا۔ استغفر اللہ۔ اب اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ یہ دیکھیں باتیں بڑی غور کرنے والی ہوتی ہیں، بڑی سوچنے والی ہوتی ہیں۔ یہاں ہمارے دوست احباب، اللہ مجھے بھی، اوروں کو بھی، آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے۔ میں کہا کرتا ہوں اللہ کے رسول تو بخیر بہت دور ہے نا، یہ باقیوں کے سامنے اللہ کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ اللہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے۔ جی بتائیے جی کیا چاہیے آپ کو، حکم کریں جی، کیا کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے، حکم کریں، میں آپ کے حکم کا پابند۔ تو جی یہ تصور ہوتا ہے، اللہ معاف فرمائے، اللہ کا ان کے سامنے یہ تصور ہوتا ہے، یہ تصور پیش کرتے ہیں کہ اللہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے، حکم کیجیے۔ اب اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ سنیے ذرا توجہ کیجیے، میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، نہ کسی کی دل آزاری ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہم صحیح بات سمجھ لیں، صحیح بات سمجھی جائے گی تو بات ہی ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ توجہ کیجیے، توجہ۔ فرمایا اسجدوا للہ، اور غالباً ایک روایت میں آتا ہے اعنی علی بسجود، اللہ کے سامنے سجدے زیادہ کرو، یعنی نفل عبادت پڑھو، نفل عبادت کرو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ کے سامنے جھکو، سجدے زیادہ کرو، پھر اللہ تجھے میرا ہمسایہ بنا دے گا۔ لیکن نسخہ کیسا پیارا بتایا ہے، یعنی کہا مرید پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کہا سجدے کرو، اللہ کے سامنے سجدے کرو، اللہ تجھے میرا ہمسایہ بنا دے گا۔ تو بھائی جان یہ اصول، یہ ضابطے میرے آپ کے گھڑے ہوئے نہیں ہیں۔ جنت میں ہر شخص نے جانا ہے، اس جنت میں جانے کا جو راستہ ہے وہ اللہ نے بتایا، اس کے نبی نے بتایا، اللہ نے بتایا، اس کے نبی نے بتایا، نبی خود اس پہ چلا، اس کے صحابہ اس پہ چلے، تبھی میں آپ کہتے ہیں رضی اللہ عنہم، ہم سے پہلے اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ نے ان کو جنت عطا کر دی۔ تو بھائی کامیابی کا راستہ اللہ اس کے رسول کا راستہ ہے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔